تو بھائی اس ویڈیو میں ہم فیکٹرنگ یعنی مختلف عناصر میں کسی میتھمیٹیکل چیز کو بانٹنے کے عمل کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے اور اس کو اور بہتر طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب فیکٹرنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے، فیکٹرنگ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یہ قدر ہے تو اس کو ہم مختلف طریقوں سے فیکٹر یعنی مختلف عناصر میں بانٹ سکتے ہیں۔ جیسے اس کو 3 ضرب 4 کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اور 2 ضرب 6 کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تینوں باتیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے میں پرائم فیکٹرائزیشن بھی کر سکتی ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اب یہ کیا بلا ہے۔ بھائی پرائم فیکٹرائزیشن سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل بنیادی عناصر میں بھی بانٹ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں پرائم نمبرز یعنی مفرد اعداد کا سہارا لینا ہوگا۔ تو جیسے اس 12 کو ہم 2 ضرب 6 کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب 2 تو پرائم نمبر ہے لیکن 6 پرائم نمبر نہیں ہے، تو چلے اس 6 کو بھی پرائم نمبرز میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا 2 ضرب 3، کیونکہ 2 ضرب 3 برابر ہوتے ہیں 6 کے۔ تو اس لیے ہم 12 کو 2 ضرب 2 ضرب 3 کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی ہم نے 12 کو 3 عناصر میں بانٹ لیا ہے، اور یہی چیز پرائم فیکٹرائزیشن کہلائی جاتی ہے۔ اچھا، شروع کی الجبرا کی ویڈیوز میں ہم نے کچھ اس قسم کے سوالات کو بھی حل کیا تھا۔ اب x کی طاقت 2 جمع 6x کو ہم کیسے مختلف عناصر میں بانٹیں؟ جہاں ہم x² کو x ضرب x کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور 6x کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ 6 کو ضرب دیا جا رہا ہے x سے۔ اب ان دونوں ٹرمز میں x مشترکہ ہے، اور اس لیے ہم x کو فیکٹر آؤٹ کر دیں گے، یعنی اپنی عام زبان میں کہیں تو ہم x کو باہر لے لیں گے، اور پھر اس کو ہم ضرب دے رہے ہوں گے x جمع 6 سے۔ تو بنیادی طور پہ جب ہم کسی قدر کی فیکٹرنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اصل میں اس کو دوسری اقدار کی ضرب سے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی ایکسپریشن کو، جیسے یہ ہے ہمارے پاس، اس کی فیکٹرنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اسی ایکسپریشن کو دوسرے ایکسپریشنز کے بیچ کے ضرب کا سہارا لے کر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اب بس ہم اسی چیز کو مزید گہرائی میں سمجھیں گے تاکہ ہم بڑی ڈگری والے ایکسپریشنز کی فیکٹرنگ بھی کر پائیں۔ مطلب یہاں پہ x کی طاقت یا ڈگری تو صرف 2 تھی، لیکن اس کے بجائے اگر ہمیں اس کی طاقت 3 دی ہوتی یا 4 دی ہوتی یا 100 یا 1000 دی ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ بھائی ان ایکسپریشنز کو بھی ہم ایک طرح سے ان بنیادی الجبرا کی ٹیکنیک سے ہی حل کرتے۔ اور چلیں اس بات کو پہلے مونومیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ اور مونومیل سے ہمارا مطلب ہے کہ اس میں بس ایک ہی ٹرم ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس 6x کی طاقت 7 دی ہوئی ہے۔ اب اس کو بانٹنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ چلے کوشش کریں کہ آپ اس کو خود سے حل کر لیں۔ اچھا، اب ساتھ مل کر اس کو فیکٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں تو بھائی، کیا ہم اس کو 2 مختلف ٹرمز کی ضرب کی شکل میں دکھا سکتے ہیں؟ تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 ضرب x کی طاقت 3 کو ضرب دیا جا رہا ہے۔ بھائی 2 کو تو 3 سے ضرب دینا ہی ہوگا تاکہ ہمارے پاس 6 آ سکے، اور x کی طاقت 3 کو ہم کس چیز سے ضرب دے سکتے ہیں کہ وہ x کی طاقت 7 کے برابر ہو جائے؟ اس کو ہم x کی طاقت 4 سے ضرب دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جیسے ویریبلز یا ایک جیسی اقدار کو جب ہم آپس میں ضرب دیتے ہیں تو ان کی طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی ہم نے اس 6x کی طاقت 7 کو بہت اچھی طرح 2 مختلف حصوں میں بانٹ لیا ہے، لیکن جیسے یہاں 3 ضرب 4 اکلوتا طریقہ نہیں تھا 12 کو بانٹنے کا، اسی طرح یہاں بھی یہ بھی اکلوتا طریقہ نہیں ہے 6x کی طاقت 7 کو بانٹنے کا۔ اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ x کی طاقت 6 کو ضرب دیا جا رہا ہے 6x سے، یعنی بڑی ڈگری کے مونومیلز کو بانٹنے کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور بالکل جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ اس کو بانٹنے کا ایک طریقہ پرائم فیکٹرائزیشن ہے، اسی طرح اس کو ہم پرائم فیکٹرائزیشن کی مدد سے بھی بانٹ سکتے ہیں، اور یوں پھر یہ اپنے بالکل بنیادی جزوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ چلیں پھر ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ بھائی ہمیں اتنا تو معلوم ہی ہے کہ 6 کو اگر ہم بنیادی جزوں میں بانٹیں تو یہ ہوتا ہے 2 ضرب 3،
और x की ताकत 7 का मतलब असल में ये है कि x को 7 दफ़ा अपने आप से ही ज़रब दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा x ज़रब x ज़रब x ज़रब x ज़रब x, ये 5x हो गए, ज़रब x ज़रब x। हाँ, तो ये हो गए 7 के साथ x। तो अगर आप देखें तो यहाँ 2x की ताकत 3 असल में इन सबको इकट्ठा करके लिखा था, जबकि 3x की ताकत 4 इन सबको इकट्ठा करके लिखा था। और भाई आगे चलकर आप देखेंगे कि यूं मोनोमियल्स की फैक्टरिंग सीखने से हम आगे एक से ज़्यादा टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस यानी पोलिनोमियल्स को भी आराम से बांट सकते हैं। लेकिन भाई इसके लिए आपको अगली वीडियोस देखनी पड़ेंगी।